جنرل عبدالقیوم صاحب چیئرمین اسٹیل مل آف پاکستان بھی رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹیل مل جس طرح سے ڈیڈ ہو چکی تھی، انہوں نے اس کو زندہ کیا اور بہت بڑا سورس آف ریونیو بن گیا۔ اس کے علاوہ تقریباً 25 برس سے یہ مختلف بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں اور پاکستان کے نیشنل اکیڈمیز میں لیکچر دیتے ہیں، پاکستان سے محبت کا درس دیتے ہیں آپ کی طرح بچوں کو بھی، اور کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو جس میں اس پاکستان کی سالمیت کو ہو تو اس کے کئی طرح کے تھنک ٹینکس جو بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، اس کے بڑے سینئر ممبر ہیں، سینٹ میں رہے ہیں، دفاعی امور کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج یہاں تشریف لائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے بورڈ آف گورنرز کے ممبر بھی ہیں۔ جب کبھی ہمیں کوئی کسی طرح کے ان کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے ہمیشہ ہمیں لبیک کہا اور ہمارے ہر طرح کے معاملات میں ہمارا ساتھ دیا۔ ہم آپ سب کی بھرپور تالیوں میں التماس کرتا ہوں جنرل عبدالقیوم صاحب سے کہ آئیں اور ان بچوں سے ہونہاران وطن سے گفتگو کریں۔ جناب جنرل عبدالقیوم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے جو ہمارے یہاں چیف ایگزیکٹو ہیں گل صاحب، ان کا اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے موقع دیے یہاں بات کرنے کا، اور پھر مجھے خوشی ہے کہ طالب علموں سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بھی صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کیوں بنایا ہے۔ یہ اس لیے بنایا کہ جب متحدہ ہندوستان تھا تو مسلمانوں کے دو دشمن تھے، ایک تو انگریز بھی دشمن تھے اور ایک ہندو بھی دشمن تھے، اور ان کے چنگل سے اس ملک کو نکالنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ان کے ساتھیوں نے، علامہ اقبال اور سارے مل کے تحریک پاکستان کے یہ جو لیڈرز آپ دیکھتے ہیں، بہت سے مل ملا کے انہوں نے پاکستان کو آزادی دلائی۔ 1947 میں رمضان کے مہینے میں 27ویں رمضان کو، جو نزول قرآن کا دن ہے، تو یہ ہم نے اللہ کے نام پہ ملک کیا۔ تو ہمارا ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اور اس آئیڈیالوجی کو پریزرو کرنے کے لیے ہم نے آگے ترقی کرنی ہے۔ اب جب یہ پاکستان بن گیا ہے تو اس کے بعد ہمارے وجود پہ حملہ کرنے والے دشمنوں کی کمی نہیں ہے، اور سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ انڈیا، جو کہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ملک بھی بھوٹان بن جائے، یہ سری لنکا ہو، یہ نیپال ہو، یہ ہمارے ونگ کے نیچے یہ آزاد ملک نہ ہو۔ لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم نیوکلیئر پار بن گئے، اللہ کا کرم ہے میزائل پار بن گئے، خدا کا کرم ہے کہ اس کے اندر ہمارے بڑے نیک اور بڑے اچھے لوگ ہیں ہر پروفیشن کے اندر، اور ہمیں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس میں آپ لوگ موجود ہیں، یعنی تقریباً 30 سال سے کم عمر کے پاکستان کی آبادی میں 60% لوگ ہیں۔ تو نوجوان نسل جو ہے یہ ہمارا ایک اساس ہے۔ تو آپ کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی پاکستان کو توڑنے اور پاکستان پہ مذموم حملے کرنے کی جو سازشیں ہیں وہ زوروں پہ ہیں۔ تو کیا ان کا نشانہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر اگر کوئی ایک مضبوط ترین ادارہ ہے تو وہ افواج پاکستان کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے مجاہد، شہید، غازی، یعنی یہ فوج دنیا میں سیکنڈ ٹو نن ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اس کا ثانی کوئی نہیں۔ تو اس لیے دشمن کہتا ہے کہ کوئی طریقہ کرو، اس فوج کے خلاف نفرت پیدا کرو، اس فوج کو، اس کو نیچا دکھاؤ، ان کو اپنی قوم کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرو، تو پھر پاکستان کا سلامتی خطرے میں پڑے گی اور ہم ان کے نظریہ پاکستان کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ تو اس لیے جہاں ہمیں اپنے نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اپنی پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنی حکمرانی کو بہتر کرنا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم افواج پاکستان پہ کوئی میلی نظر سے دیکھے بھی تو ہم اس کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ابھی جو کوشش ہوگی، چونکہ افواج پاکستان کیوں امپارٹنٹ ہے؟ یہ اس لیے امپارٹنٹ ہے، نمبر 1 کہ یہ افواج پاکستان ایک قومی فوج ہے۔ اس کے اندر صرف ایک صوبے کے لوگ نہیں ہیں، اس کے اندر 25 سے 30 ہزار بلوچ بھائی ہیں ہمارے،
جو شانہ بشانہ لڑتے ہیں. 80,000 سندھ کے بچے ہیں ہمارے, اور 83,000 جو ہیں وہ کے پی سے ہیں, اور باقی آبادی کے لحاظ سے جو پنجاب ہے اس کی نمائندگی ہے. تو یہ قومی فوج ہے, یہ ایک صوبے کی فوج نہیں ہے, اور یہ ایک گلو ہے, گوند سمجھتے ہیں نا, گوند, جس نے چاروں صوبوں کو آپس میں اور پوری قوم کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. ہم لوگ, میں تو ایک سپاہی بھی ہوں, لیکن میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں سیاست میں بھی ہوں, تو میں ایک سیاسی ورکر بھی ہوں. لیکن جو ہم لوگ سیاستدان ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مضبوط ترین پارٹی بھی ہو نا, بڑی پاپولر, بڑی ہر دل عزیز, تو اس کے 1 کروڑ 1.5 کروڑ ووٹ ہوتے ہیں. لیکن افواج پاکستان کے لیے 24 کروڑ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے آپ کی فوج. تو اس لیے یہ کوشش ہوتی ہے کہ بدنام کر دو. بدنام کیا کرو, یہ تو بزنس کر رہے ہیں, یہ تو بڑے خراب ہیں, یہ تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں پیسے بنا رہے ہیں. یہ نعوذ باللہ یہ اپنی طرف سے الزام تراشی ہے. دیکھیں, کمزور لوگ ہر پیشے میں موجود ہیں, وہ بزنس کا پیشہ ہو, وہ وکلاء کا پیشہ ہو, وہ جوڈیشری کا پیشہ ہو, وہ سیاستدانوں کا پیشہ ہو, وہ ہر پیشے میں. اور یہ تو شروع سے لگا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پہ لوگوں کے خرابی, بلیک شیپ ہیں, کہیں نہ کہیں ہوں گی. ان کے لیے اداروں کے اندر ان کا احتساب کرنے کا نظام موجود ہے. لیکن اوورال افواج پاکستان دنیا کی چند مضبوط ترین فوجوں میں ہے, اور ہم پوری قوم ان کے ساتھ سینہ بسینہ کھڑی. آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی حال میں کچھ یہ بلوے ہوئے, یا لاہور میں ہمارا وہ شہید جو کہ کیپٹن کرنل شیر اس کا نام تھا, کرنل شیر, کرنل ایک ذات ہے لیکن رینک ان کا کیپٹن تھا, وہ کارگل کی پہاڑیوں پہ لڑتا رہا. لڑتے لڑتے اس کی ٹانگ پہ گولی لگی, بازو پہ گولی لگی, پھر بھی وہ لڑتا رہا. لوگ ختم ہو گئے, کھانا ختم ہو گیا, پھر بھی وہ لڑتا رہا. تو ہندو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے, ادھر کون ہے یہ بیٹھا ہوا. اور جب وہ شہید ہوا تو اس کی جب لاش کو واپس بھیجا تو وہاں جو ہندو سکھ بریگیڈیئر تھا, باجوہ تھا یا کون تھا, اس نے لکھ کے ساتھ بھیجا کہ ہم سلام کرتے ہیں, ہم سلام کرتے ہیں ایسے سپوت کو جس نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے آخری دم تک اس نے لڑا. تو میں نے چونکہ خود ایک غازی ہوں, ایک جنگ لڑی ہے, 71 کی جنگ میں کیپٹن تھا, اور میں نارووال, شکر گڑھ اور یہ سیلینٹ میں تھا. ہمارے لوگ جو ہیں, جو قطع نظر اس کے کہ وہ کون سے صوبے کا ہے, وہ شیعہ ہے, وہ سنی ہے, وہ ایون ہمارے ساتھ کرسچین جو عیسائی ہیں ہماری فوج میں, وہ بھی جرری طور پہ وہ جنرل تک بنے ہیں. جنرل پیٹر ایک ہوتا تھا. اسی طرح سکھ ہیں, ہندو ہیں ہمارے پاس. ہندو ابھی ہماری سینٹ میں ایک لڑکی ہے ہندو, جو ان کو ادھر عدالت کر کے پوچھتے نہیں ہیں, کہتے ہیں یہ شودر ہے, یہ ہے, وہ ہے. لیکن یہاں ہم ان کو عزت دی, ہم نے اس کو چیئرمین سینٹ کی کرسی پہ بٹھایا ایک دفعہ, اور ہم نے کہا کہ پاکستان کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمارے ملک میں ہر مذہب کو آزادی ہے, آپ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ تو ایک بڑا ایک آفاقی دین ہے ہمارا جو ہے دین, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ رب العالمین ہے. وہ تو یہ تخلیق, یہ چاند ستارے, یہ پہاڑ, یہ آپ کے جو سورج, یہ پتے پودے پھول, یہ کس نے تخلیق کی ہے؟ یہ نبی ہے, یہ اللہ کے ذات نے کی ہے, خدا نے کی ہے تخلیق اس کی. تو اس لیے قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ افلا ینظرون علی الابل کیف خلقت وعلی السماء کیف رفعت وعلی الجبال کیف نصبت وعلی الارض کیف سطحت. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ یہ اونٹ کیسے بنا, آپ اونٹ بنا کے دکھائیں نا, نینو ٹیکنالوجی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس کی رگیں بنائیں, اس کی آنکھیں بنائیں, اس کے پاؤں بنائیں, کیا بنا سکتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں آسمان اٹھا کے اوپر لے گئے, یہ پہاڑ جو نصب کیے ہوئے ہیں یہ کون کر سکتا ہے, یہ زمین جو بچھی ہوئی ہے یہ کدھر ہے. یہ قرآن کریم کی میں بات بتا رہا ہوں. تو یہ 1400 سال پہلے جب قرآن اترا تو اس وقت کی یہ اسٹیٹ ہے, ایک ایک چیز کے پیچھے. تو میں کنکلوڈ کرنے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں بچوں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستان کے لیے ہم اپنی جان دیں گے,
ہماری فوج قومی کھوک سے جنم لیتی ہے، وہ ہمارے بچے ہیں، کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی یہ ہے، ہم ان کے پیچھے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ان کے مجسموں کو توڑتے ہیں، جو ہمارے افواج کو بدنام کرتے ہیں، کچھ ملک کے اندر اور بہت سارے ملک کے بعد، اس کے پیچھے ہنود و یہود کا پیسہ ہے، اس کے پیچھے باہر کی انٹیلیجنس ہے، اس کے پیچھے، ورنہ ان کو بتاتے ہیں وہ اور کچھ نہ کرو، اور رستے میں بلڈنگز ہیں چھوڑو، اور کمانڈر کے گھر پہ جاؤ، جناح ہاؤس پہ جاؤ۔ جناح صاحب کا کیا جرم ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح، جرم یہ ہے کہ انہوں نے ڈنک کی چوٹ پہ کھڑے ہو کے اپنی چھاتی اور اپنی کردار کے زور کے اوپر ایک ملک کی تخلیق کی جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ تو اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی اس تخلیق کو مٹانے کے لیے، اس آئیڈیالوجی کو مٹانے کے لیے، اس نظریے کو پامال کرنے کے لیے ہمارے کچھ لوگ دانستہ اور کچھ نادانستہ، یہ جو نوجوان نسل ہے نا، اس کو ورغلایا جا سکتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ مجسمہ کس کا ہے، یہ شہید کیا ہوتا ہے، نشان حیدر کیا ہے۔ ان کو تو پیسے ملے اور کچھ باہر سے آ کے کہ کرو۔ ابھی انڈیا کا چینل آپ دیکھیں، وہ خود حیران ہے کہ ہم جو چیز نہیں کر سکتے یہ لوگ کرتے۔ اس لیے ملک کے اندر ملک کی سلامتی پہ حملہ آور ہونے والا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ دیٹ از وائی پارلیمنٹ نے، اور بحیثیت قوم ہم کہتے ہیں، اب ایک جو پارٹی جس نے یہ شور شرابہ کرایا وہ کہتے ہیں ہمارے بندے نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں پھر ہمارے بندے نہیں ہیں تو شور ہوگا چھوڑ دے۔ ہم نے ان سب کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ہم ان کے قانون اور لا اور آئین کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک ہوگا۔ لیکن میرے بچوں، آپ بھی، آپ کے رشتہ دار بھی، آپ کے پیرنٹس بھی، ان ساروں کے ساتھ مل کے تو ملک کے لیے محبت اور جو ہمدردی اور یگانگت، اس کا سبق دیں اور سب کو ہم اکٹھا کر کے ہم آگے چلیں۔ ہماری امیدیں آپ ہیں۔ تو میں آخر میں احمد ندیم قاسمی کے اس دعا کے ساتھ ختم کروں گا کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ شاباش۔ ابھی آپ کھڑے ہو کے ویری گڈ ویری گڈ۔ ابھی میں نعرہ دوں گا، آپ کو کہتا ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد، قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد، محترمہ فاطمہ جناح زندہ باد، محترمہ فاطمہ جناح زندہ باد، علامہ اقبال زندہ باد۔ شاباش، بیٹھ جائیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقت نہ کرو، آپ کا دل پاکیزہ ہونا چاہیے اور پھر آگے چلے گا۔ تو اوکے بیٹے، بیٹھ جائیں۔